بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج یہ نماز کی ویڈیو ہے. اس لیے ہے کہ بہت سارے والدین بچوں کو نماز پڑھانا چاہتے ہیں لیکن مصروفیت کی وجہ سے نماز رہ جاتی ہے، اور ایک وقت میں دو تین بچوں نے اگر نماز پڑھنی ہے، ان میں سے کوئی چھوٹا بچہ ہے تو اس کو نماز پڑھانے کا مسئلہ بنتا ہے. تو جتنے بھی دنیا میں مسلمان بچے ہیں وہ یہ ویڈیو دیکھ کر اور نماز پڑھ سکتے ہیں. تو میں دو طریقے سے نماز پڑھوں گا. ابھی ایک طریقے سے اس طرح کے ہدایات دوں گا ساتھ ساتھ کہ اب آپ ایسے کریں، اب آپ ویسے کریں، اور دوسری دفعہ میں بغیر ہدایات کے پراپر نماز پڑھوں گا. ٹھیک ہے. اس وقت میں 4 رکعت نماز پڑھنے لگا ہوں. ابھی وقت بھی ویسے عشاء کا ہے، لیکن بہرحال تو طریقہ کار یہ ہے. 4 رکعت نماز علیحدہ ہے، 2 رکعت علیحدہ ہے، 3 رکعت علیحدہ ہے، وطر علیحدہ طریقہ ہے. تو یہ میں ساری انشاءاللہ بتاؤں گا. نماز پڑھنے کے لیے لڑکا اور مرد مناسب کپڑے جو اچھی طرح انسان کو کور کریں، اور سر پہ ٹوپی، اور وضو آپ نے پہلے سے کر لینا ہے. اور جو لڑکیاں ہیں اور عورتیں ہیں وہ بھی پورا لباس یہاں تک نیچے، ٹخنوں سے نیچے تک، اور صرف چہرہ کھلا ہو، ہاتھ کھلے ہوں، پیر کھلے ہوں، باقی سارا جسم اچھی طرح سے ڈھکا ہو. اور جالی دار کپڑے نہیں پہننے. کپڑے عام طور پہ بھی جالی دار نہیں پہننے، لیکن بہرحال خصوصاً نماز کے وقت بہت احتیاط کرنی ہے. لڑکوں اور مردوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ تمام اوقات، اور اگر تمام ٹائم نہ ہو سکے تو نماز کے وقت جو ہے وہ کپڑے نیچے شلوار یا پینٹ جو بھی ہے وہ ٹخنوں سے اوپر ہو. تو شروع کرتے ہیں. سب سے پہلا کام ہے نماز میں نیت، کہ آپ کون سی نماز پڑھنے لگیں، اس کا کیا ٹائم ہے، کس کے لیے پڑھنے لگیں. نماز اور تمام عبادات صرف اللہ کے لیے ہیں، نہ اللہ کے رسول کے لیے کوئی عبادت ہے، نہ کسی اور پیغمبر کے لیے، نہ کسی صحابی کے لیے، نہ کسی اور انسان دنیا میں کوئی بھی انسان ہو، کسی کے لیے کوئی عبادت نہیں ہے، کیونکہ وہ شرک ہے. تو نہ کسی بابے کے نام پہ کوئی نماز پڑھنی ہے، نہ کچھ اور، صرف اللہ کے لیے نماز پڑھنی ہے. تو نیت اس طرح کرتے ہیں کہ نیت کرتا ہوں یا نیت کرتی ہوں میں 4 رکعت، ہاتھ سے اشارے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میں آپ کو سکھا رہا ہوں. 4 رکعت نماز فرض، وقت نماز عشاء، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اور آپ نے کعبہ شریف کی طرف جا نماز بچھانی ہے. منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ تعالیٰ کے لیے. وقت نماز عشاء، 4 رکعت نماز فرض. اور یہ کہہ کے لڑکوں اور مردوں نے ایسے کھڑے ہونا ہے، تھوڑا بیچ میں فاصلہ ہو، ایک ہاتھ سے زیادہ کا، ایک بالش سے زیادہ کا فاصلہ، ایسے کھڑے ہونا ہے. نیت کر لی. نیت کر کے ایک بار پھر میں نیت کو ریپیٹ کر دیتا ہوں. نیت کرتا ہوں یا نیت کرتی ہوں میں 4 رکعت نماز فرض، وقت نماز عشاء، اللہ تعالیٰ کے لیے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف. یہ کہہ کے ہاتھ اٹھانے کانوں تک، اللہ اکبر، اور ہاتھ باندھ لینے. کئی لوگ جو ہیں وہ ہاتھ ایسے اٹھاتے ہیں، کئی لوگ صرف اشارہ کرتے ہیں. ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا اچھی بات ہے، اور کانوں کو اپنے ان سے ٹچ کرنا اور زیادہ اچھا ہے، اور ہاتھ سیدھے کعبہ کی طرف کرنا سب سے افضل ہے. لیکن اگر آپ سعودی عرب میں دیکھیں تو جو امام کعبہ بھی ہیں وہ اکثر ایسے ہاتھ کے اشارے سے صرف یہاں تک، لیکن ہاتھ کے جو ہتھیلیاں وہ پھر بھی کعبے کی طرف اشارہ کرتی ہیں. تو اللہ اکبر کہہ کے وہ ہاتھ باندھ دیتے ہیں. تو جب آپ یہ تکبیر تحریمہ ہے، اس کے بعد تکبیر تحریمہ کا مطلب ہے اس کے بعد بہت سارے حلال کام جو ہیں وہ حرام ہو جاتے ہیں جب تک کہ نماز میں سلام انسان نہ پھیر دے. بات چیت، کھانا پینا، ہر چیز بند ہے نماز کے دوران، کیونکہ نماز اللہ سے بات چیت ہے. تو نیت کے بعد آپ نے کیا اللہ اکبر، اور لڑکے یا مرد یہاں پہ ہاتھ باندھیں گے یا یہاں پہ باندھیں گے، آپ کو جس طرح آپ کے والدین نے یا آپ کے لوکل مولوی صاحب نے بتایا، یا جس طرح آپ کے گھر میں رواج ہے، اس طرح آپ ہاتھ باندھ لیں. کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. یہ
کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے. حنفی جو طریقہ ہے امام ابو حنیفہ کا، اس میں ہاتھ عموماً یہاں باندھے جاتے ہیں. لیکن اگر کوئی یہاں باندھ لے، جو میرا ذاتی ایک طریقہ ہے، تو اگر میں یہاں باندھے ہوئے نظر آؤں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. کئی مرد میں نے شافعی اور مالکی مسلک کے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ایسے بھی عورتوں کی طرح ہاتھ باندھتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے. بلکہ یہاں تک بھی میں بتاؤں کہ جو امام مالک کو فالو کرتے ہیں، میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے ابوظہبی میں، وہ صدل کے طریقے سے نماز پڑھتے ہیں. صدل کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ اکبر کہہ کہ بس ہاتھ ایسے سیدھے کھڑے کر لیتے ہیں اور پھر وہ باقی نماز پڑھتے ہیں. شیعہ حضرات بھی اسی طرح پڑھتے ہیں. بہرحال اس میں کوئی پرابلم نہیں. جو میں طریقہ بتا رہا ہوں، اگر مجھے فالو کرنا ہے، میں بنیادی طور پہ امام ابو حنیفہ کو فالو کرتا ہوں، حنفی طریقے کو. تو اس میں ہاتھ یہاں پہ باندھ لیں. جو لڑکیاں اور عورتیں ہیں وہ ہاتھ کو عموماً یہاں پہ ایسے رکھ لیتی ہیں، اگر ایسے باندھ بھی لیں تو کوئی بات نہیں ہے کچھ بھی، لیکن ان کے لیے ذرا نرمی ہے، نرمی سے ایسے ہاتھ رکھ لیں. اور لڑکیوں اور عورتوں کے لیے پیروں کا یہ معاملہ ہے کہ پیر انہوں نے قریب کر کے کھڑے ہونا، جتنے سہولت سے ہو. یہ نہیں کہ بالکل جوڑ لیں اور پھر نماز میں گرتے رہیں، بیلنس آؤٹ ہو جائے. بس اتنا مناسب تھوڑا سا فاصلہ. تو اب آپ نے تکبیر تحریمہ پڑھی، اللہ اکبر، ہاتھ باندھ دیے. اب یہاں پر آپ نے ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک. اس کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو سبحانک اللہ میں نے پڑھا ہے اور اعوذ باللہ بسم اللہ، یہ ہلکی آواز میں پڑھنا ہے. لیکن ابھی آپ کو سکھانا ہے، آواز وہاں تک پہنچانی ہے، اس لیے مجھے اونچا بولنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین بھی پڑھنا ہے، ہلکی آواز میں، اونچی آواز میں نہیں. اور یہ کہ نماز کے دوران اپنی جب نماز تکبیر تحریمہ پڑھ لیں تو نماز کے دوران نیچے سجدے کی جگہ کو دیکھیں یا اپنے سامنے نیچے دیکھیں، ادھر ادھر دیکھنا بالکل منع ہے. اچھا، آپ نے الحمدللہ پڑھ لی سورہ فاتحہ. اب اس کے ساتھ 4 رکعت کی نماز میں پہلی 2 رکعتوں میں کوئی سورت چھوٹی سی کوئی بھی پڑھ لیں جو آپ کو سہولت ہو. چونکہ بچے ہیں تو بچوں کے لیے چھوٹی 2 سورتیں ہیں، سورہ کوثر اور سورہ اخلاص. تو ابھی میں پڑھتا ہوں سورہ کوثر. تو ابھی آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ کے فارغ ہوئے ہیں. اب کچھ لوگ بسم اللہ پڑھتے ہیں، کچھ نہیں پڑھتے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، دونوں صورتیں ٹھیک ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. تو آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ لی اور آپ نے ایک سورت ساتھ چھوٹی سی پڑھ لی. اب آپ نے رکوع کرنا ہے. رکوع ایسے کرنا ہے جیسے میں دکھاؤں گا. اللہ اکبر کہہ کے گھٹنوں کو پکڑ لینا ہے، اللہ اکبر. اور کمر جو ہے وہ سیدھی کر لینی ہے، بالکل جتنی ہو سکتی ہے. گردن اور کمر ساری سیدھی ہو، ٹانگیں سیدھی ہوں، اور گھٹنوں کو پکڑ لینا ہے ایسے. اور یہاں پہ پڑھنا ہے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، کم از کم 3 مرتبہ. اس کے بعد کھڑے ہونا ہے. رکوع، اس کو رکوع کہتے ہیں. رکوع سے کھڑے ہونا ہے. سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد. کچھ جگہوں پہ آپ سنیں گے ربنا ولک الحمد، وہ بھی ٹھیک ہے. تو اب آپ رکوع سے کھڑے ہو گئے دوبارہ.
آپ نے سجدے میں جانا ہے. سجدے میں جانے کے لیے اللہ اکبر پڑھنا ہے اور سجدے میں ایسے جانا ہے. اللہ اکبر. سجدے میں پیر جو ہیں وہ زمین سے لگے رہیں, ہوا میں نہیں کرنے آپ نے, زمین پہ رہیں. پیروں کی انگلیاں اس طرح, اگر یہ پیر ہے اس کی انگلیاں آگے کی طرف مڑی ہوں. ہاتھ جو ہیں وہ آرام سے آپ کے کانوں کے برابر میں آرام سے رکھے ہوں لڑکوں کے لیے. اور لڑکیوں کے لیے سجدہ جو ہے وہ بہت چھوٹا اور بہت مختصر, بالکل قریب قریب جتنا سہولت ہو. بالکل عورتیں جو ہیں بالکل سمٹ کے سجدہ کرتی ہیں, ان کو سمٹ کے سجدہ کرنا چاہیے. مردوں کا سجدہ جو ہے وہ کھلا ہوتا ہے ایسے. تو سجدے کی حالت میں سبحان 3 دفعہ پڑھنا ہے. سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی. پھر اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ جانا ہے. پھر اللہ اکبر کہہ کے پھر سے سجدہ کرنا ہے, لیکن میں منہ کیمرے کی طرف کر کے پڑھتا ہوں کہ پڑھنا ہے سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی. وہ میں پڑھوں گا اللہ اکبر, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی. پھر اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جائیں. اس کو قیام کی حالت کہتے ہیں. اور دوسری رکعت اب آپ کی سٹارٹ ہو گئی, شروع ہو گئی. ادھر اب دوبارہ سے سبحانک اللہ نہیں پڑھنا. اب آپ نے اعوذ باللہ بھی نہیں پڑھنا, ضرورت نہیں ہے, صرف بسم اللہ. کئی لوگ پڑھتے ہیں, کئی لوگ نہیں پڑھتے, اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. سورہ فاتحہ کے بعد دوسری رکعت میں بھی کوئی سورت ملانی ہے, اور ابھی ہم سورت ملائیں گے سورہ اخلاص. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. جب سورت ختم ہو جائے تو رکوع میں جائیں اللہ اکبر کہہ کے, اور رکوع میں پڑھنا ہے سبحان ربی العظیم 3 دفعہ. تو رکوع میں جائیں اللہ اکبر, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم. یہاں سے پھر واپس کھڑے ہو جائیں سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد. اس کے بعد اب آپ نے سجدے میں جانا ہے. اللہ اکبر, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی. اللہ اکبر. اچھا, جائے نماز اگر چھوٹی ہو تو سجدہ اگر آگے کی طرف بھی ہو جائے زمین پر یا فرش پر, جب تک کہ وہ صاف جگہ ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. جو پیر جہاں کھڑے ہونا ہے آپ نے وہ صاف جگہ پہ ہونے چاہیے جائے نماز کے اوپر. ابھی ایک سجدہ ہوا ہے, دوسرا بھی کرنا ہے. اللہ اکبر, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی. پھر اللہ اکبر کہہ کے قاعدے میں بیٹھ جائیں. یہاں پہ آپ نے تشہد پڑھنا ہے. اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ گئے. ایسے پیر آپ نے عموماً ایک پیر یہ دایاں رائٹ پیر کھڑا رکھتے ہیں, دایاں پیر, اور بائیں پیر کو لٹا کر اس بائیں پیر کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں. لیکن آپ کو جیسے سہولت ہو, جیسے میرے اس گھٹنے میں تکلیف ہے تو میں پیر کو کھڑا نہیں کر سکتا, تو بیمار کے حساب سے عذر ہوتا ہے, بیمار کو چھٹی ہے اس معاملے میں, تو میں بیٹھ گیا ہوں ایسے. تو یہاں میں نے پڑھنا ہے التحیات للہ, التحیات پڑھ, جس کو کہتے ہیں التحیات پڑھنا.
2 رکعتیں ہوئی ہیں، دوسری رکعت کے بعد آپ نے بیٹھنا ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یہاں تک پڑھ کے آپ نے شہادت اشہد اللہ الہ، اکثر لوگ تشہد میں پورا ایسے انگلی اٹھائے رکھتے ہیں تمام وقت، کچھ لوگ انگلی ہلاتے رہتے ہیں. یہ ہر ایک کی اپنی سمجھ کے مطابق ہے. بہرحال جو طریقہ میں نے سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، اور کچھ لوگ الا اللہ کے اوپر صرف ایسے انگلی اٹھاتے ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اور پھر نیچے کر دیتے ہیں، اور اس کو ایسے کر دیتے ہیں جیسے بھی. یہ بہت اس کو کہتے ہیں انگریزی میں سیمینٹکس. یہ بہت باریکیاں ہیں، اس میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے بالکل بھی. تو میں پھر سے پڑھتا ہوں، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. یہاں پہ 2 رکعتیں پوری ہو گئیں. اگر یہ 4 رکعت کی نماز تھی تو اب یہاں سے کھڑے ہو جانا ہے. اللہ اکبر. اور پھر اب جو تیسری اور چوتھی رکعت ہے اس میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. چھوٹی رکعتیں ہوتی ہیں اور اس میں آہستہ آواز میں پڑھنا ہے. بسم اللہ، میں آپ کے لیے صرف اونچا پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. جب یہ سورہ فاتحہ پڑھ لی، آمین کہہ دیا آہستہ آواز میں، تو اب یہاں سے رکوع میں جانا ہے. یہ تیسری رکعت ہے. اللہ اکبر. سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. پھر کھڑے ہو جائیں. سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد. اس میں کچھ لوگ اضافہ بھی کرتے ہیں جس کا بہت ثواب ہے، یعنی ربنا لک الحمد کے بعد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. میری یہ مستقل عادت ہے الحمدللہ، اس لیے میں ابھی وہ بولنے لگا تھا ادھر، لیکن یہ ضروری نہیں ہے. سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد تک کافی ہے. اس کے بعد سجدے میں جانا ہے نیچے. اللہ اکبر. سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. اللہ اکبر. بیٹھ جائے. پھر دوسرا سجدہ بھی کرنا ہے. اللہ اکبر. سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جائیں. چوتھی رکعت کو شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اب آپ کی چوتھی رکعت کی بھی یہ قرات ختم ہو گئی. یہاں پر اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جائیں اور سبحان ربی العظیم 3 دفعہ پڑھنا ہے. اللہ اکبر. سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. پھر کھڑے ہو جائیں. سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد. اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے جائیں. سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ جائیں. اور پھر دوسرا سجدہ. اللہ اکبر. سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. پھر اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ جائیں قاعدے میں. اب یہاں پر آپ نے سلام پھیرنے تک کچھ چیزیں پڑھنی ہیں. اگر یہ 2 رکعت نماز تھی تو بس یہ یہاں سے آگے سلام پھیرنے تک وہ ساری آپ نے روٹین پڑھنی ہے.
تمام چیزیں جو بھی میں پڑھوں گا. 4 رکعت تھی تو پہلے آپ نے آدھا حصہ پڑھا ہے، 2 رکعتوں کے بعد باقی کا اب یہاں پہ پڑھنا ہے. شروع پھر بھی التحیات سے ہی کرنا ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. آپ نے دیکھا میں نے دوسری رکعت کے بعد جو قاعدے میں بیٹھا تھا تو میں نے تشہد پڑھتے ہوئے انگلی کو تھوڑی دیر کے لیے اٹھایا تھا، ابھی کسی اور طریقے سے اٹھایا ہے. وہ صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے، آپ کا جس طرح دل کرے، جس طرح سمجھ میں آئے ویسے کریں. کچھ لوگ ایسے بھی اٹھاتے ہیں واپس رکھ دیتے ہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا. اس کی وجہ سے لڑائی ڈالنا، نماز خراب کرنا وہ بالکل نہ کریں. بہرحال تشہد پڑھتے ہیں، اس سے آگے بھی پڑھنا ہے ہم نے. تشہد میں دوبارہ پڑھتا ہوں. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا ہے. اللہم صلی علی، اس کو درود ابراہیمی کہتے ہیں، یہ نماز کا حصہ ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اب یہ جو میں نے درود شریف پڑھا ہے اس میں کچھ لوگ علی محمد علی محمد کرتے ہیں، پھر وعلی علیحدہ سے پڑھتے ہیں، علی محمد پہ رک جاتے ہیں، علی محمد وعلی آل محمد اس طرح بھی پڑھتے ہیں. ان تینوں طریقوں میں مطلب ایک ہی ہے، بس اس کو مزید بگاڑنا نہیں ہے. یہ تینوں طریقوں سے ٹھیک ہے عربی زبان کے حساب سے. تو درود شریف پڑھ لیا آپ نے، کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اب آپ نے دعا پڑھنی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اور اس کو اس طرح بھی پڑھ سکتے ہو من ذریتی. ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہاں تک پڑھ کے اب آپ کی نماز بنیادی طور پہ ختم ہو گئی، دعا بھی ہو گئی. مزید دعائیں جو عربی زبان میں ہوں، مسنون ہوں یعنی سنت سے ثابت ہوں، وہ کر سکتے ہیں، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اس کو اسی دعا کو پڑھنے کا ایک اور طریقہ یہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو یہ عربی زبان کے حساب سے دونوں طریقے ٹھیک ہیں. اور بھی جو دعائیں وہ پڑھ سکتے ہیں عربی زبان کی اور قرآنی دعائیں. اس کے بعد سلام پھیرنا ہے، پہلے رائٹ سائڈ پہ دائیں طرف داہنے ہاتھ پہ سلام پھیرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایسے رائٹ پہ دیکھنا ہے اپنے کندھے سے رائٹ کی طرف، اور نرمی سے سلام پھیرنا. بالکل ایسے گردن کو ایسے کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، ایسے یہاں آپ نے نرمی سے سلام پھیرا ہے. اسی طرح نرمی سے دوسری سائڈ پہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بس یہاں تک. میں السلام کے چکر میں چلا گیا، معذرت. صرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ کافی. یہاں پر نماز ختم ہو گئی. اگر نماز یہاں پہ ختم ہو گئی، یہاں آپ نے ایسے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں، جو دعا آپ کرنا چاہتے ہیں، عربی میں، اردو میں، ہندی میں، پنجابی میں، انگریزی میں، نارویجین میں، جو سی زبان میں دعائیں کریں اور جتنی چاہتے ہیں. دعا کر کے دعا ہاتھ پھیرنے منہ پہ. اور یہ نماز سے باہر کا حصہ ہے، دعا نہ بھی کرے تو یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن دعا کرنا اچھا ہے. فرض نماز کے بعد دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے.
اچھا ابھی میں یہیں بیٹھا رہتا ہوں اور ایک اور ضروری چیز بتا دیتا ہوں جو نماز سیکھنے کا حصہ ہے، وہ یہ کہ اگر نماز میں غلطی ہو جائے، کوئی کہیں پہ آپ کوئی چیز بھول گئے پڑھنا، یا کوئی رکن بھول گئے، کوئی چیز ایسی جو کرنی تھی بھول گئے، تو کچھ معاملات میں صرف آخر میں سجدہ صاحب کر دینا کافی ہے. جیسے سورت پڑھنا بھول گئے یا تشہد پڑھنا بھول گئے، کچھ بھی چیز، تو پھر جب نماز ختم ہو جائے، اس کے بھی دو طریقے ہیں، سجدہ صاحب اس کو کہتے ہیں، غلطی کا سجدہ. لیکن ابھی میں آسان والا بتا رہا ہوں. نماز ختم ہو جائے تو پھر آخر میں سجدے میں جائیں، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ پڑھ کے، اور بس ختم. ٹھیک ہے، آپ کی غلطی جو ہے آپ کے ذمہ سے ہٹ گئی. دوسرا طریقہ جو ہے غلطی کا، وہ نماز کے دوران غلطی یاد آ جائے. ابھی یہ آخر میں یاد آئی، نماز کے دوران غلطی یاد آ جائے کہ کوئی چھوٹا رکن مجھ سے رہ گیا تھا، تو پھر جب آپ نے تشہد پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کر کے انگلی رکھ دی، تو پھر آپ نے اس وقت آخری رکعت، جو بھی دوسری رکعت ہے آپ کی، آخری دو رکعت والی نماز ہے یا 4 رکعت والی نماز، دونوں صورتوں میں جو آخری رکعت ہوگی، اس میں ابھی آپ آگے درود شریف پڑھنے سے پہلے ایک سائڈ پہ دائیں طرف سلام پھیریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور 2 سجدے کریں گے ایسے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ اکبر، پھر سے اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، پھر اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ جائیں، اور پھر قاعدہ میں سارا کچھ دوبارہ سے پڑھیں آخر تک. التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایسے سلام پھیر دینا. تو سجدہ جو صاحب تھا وہ آپ نے ادا کر دیا نماز کے دوران آخری رکعت میں، قاعدے میں. تو اب آخر میں دوبارہ سجدہ کرنے کی، غلطی کا سجدہ کرنے کی اب ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ نے کر دیا. یہ ہو گئی نماز، 4 رکعت نماز فرض. 2 رکعت تھی تو بس جیسے ہوتی ہے فجر کی 2 رکعت ہوتی ہے، اور جمعے کی بھی 2 رکعت ہوتی ہے، لیکن جمعے کی امام صاحب پڑھا رہے ہوتے ہیں، اور باقی علاقوں میں اگر آپ مسجد میں پڑھ رہے ہیں تو بھی امام صاحب بھی پڑھا رہے ہوتے ہیں. لیکن ظہر کی نماز ایسی ہوتی ہے جس میں امام تلاوت ہلکی آواز میں کرتا ہے، آپ کو آواز نہیں آتی، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس وقت کیا پڑھنا ہے. جمعے کی نماز تو آواز کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن ظہر کی 4 رکعت جو فرض ہوتی ہے وہ پھر ہلکی آواز میں ہوتی ہے، اس لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا پڑھنا ہے. جس طرح ابھی عشاء کی نماز پڑھی، اسی طرح ظہر کی، اسی طرح عصر کی. مغرب میں 3 رکعتیں ہیں. تو میں آسان طریقے سے بتا دیتا ہوں جو فرائض ہیں. ابھی سنت اور اس میں ابھی نہیں جاؤں گا، فی الحال میں بالکل بنیادی فرائض بتا رہا ہوں. فجر کی 2 رکعت فرض نماز ہے، ظہر کی 4 رکعت فرض نماز ہے، عصر کی 4 رکعت فرض نماز ہے، مغرب کی 3 رکعت فرض نماز ہے، عشاء کی 4 رکعت فرض نماز ہے. ان میں سے جو ظہر اور عصر کی 2 نمازیں ایسی ہیں جن میں اگر آپ امام کے ساتھ بھی پڑھ رہے ہیں تو وہ ہلکی آواز میں پڑھتے ہیں، ان کو آپ کو آواز نہیں آتی، آپ کو صرف آواز آتی ہے تکبیروں کی، اللہ اکبر سمیع اللہ لمن حمدہ، ان چیزوں کی آواز آتی ہے. باقی قرات کی، الحمدللہ کی اور باقی صورت وغیرہ کی آواز نہیں آتی. تو آپ جو سیکھ رہے ہیں ابھی، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس وقت کیا پڑھنا. ٹھیک ہے، اب میں یہ نماز کا طریقہ تھا جو کہ ایکسپلینیشن کے ساتھ تھا، اس کو ہم یہاں پہ بند کرتے ہیں. اس کے بعد ہم اگلی ویڈیو میں یہ بات نماز باقاعدہ پڑھ کے دکھاؤں گا، لیکن وہ ایسے پڑھوں گا جیسے کہ میں کسی بچے کو پڑھا رہا ہوں، تاکہ اگر کوئی بچہ اس کو ساتھ پڑھنا چاہے تو میری اس ویڈیو کو لگا کے یا آڈیو کو لگا کے
سائڈ پہ رکھ کے نماز پڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب ہم آپ سے دوسری ویڈیو میں ملیں گے.